آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہمارا جو اردو کا بلاک ہے اس میں ہم پہلا سبق آج پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا۔ اس کی میں ابھی آپ سے ریڈنگ بھی کراؤں گا، تو کتاب آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کتاب آپ کے سامنے موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو اس کے مصنف ہیں اس سبق کے، ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی۔ ٹھیک ہے، نام آپ کے سامنے موجود ہے، سلائیڈ آپ پڑھیں۔ یہ ان کی ولادت ہے 1857 عیسوی اور وفات ہے 1914 عیسوی۔ ٹھیک ہے بیٹا، محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ امام ابو حنیفہ کا نام تھا بیٹا نعمان بن ثابت، ان سے عقیدت اور محبت تھی۔ ٹھیک ہے، جنہیں ہم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، ان سے عقیدت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کیا نعمانی۔ ٹھیک ہے، والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کے لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا، یعنی لیاقت یعنی آپ کی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ان کی مشہور کتب کا نام آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، جو مختلف شخصیات پر لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، مامون کے اوپر لکھے گئی، خلیفہ مامون جو تھے بنو عباس کے اندر۔ سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سیرت پہ لکھی گئی۔ الفاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے۔ الغزالی ہے، امام غزالی کے اوپر سوانح مولانا روم ہے۔ مقالات شبلی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا سبق موجود ہے، آپ کے سامنے کتابیں بھی یقیناً ہوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کون مجھے پڑھ کے سنائے گا یہ سبق؟ کوئی بھی نہیں سنائے گا؟ اچھا چلو میں پڑھتا ہوں، پھر آپ سنیے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ زمانہ آغاز وحی میں دیکھیے گا بیٹا، دوبارہ سنیے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ آغاز
زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ بار کہتے ہیں بیٹا وزن کو، ٹھیک ہے، قرض کو، جو قرض، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ الفاظ معنی آگے بھی لکھے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن یہاں پر بھی انہیں سنتے جائیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ تھے جن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنے گھر پہ بتایا، تو ان الفاظ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، ٹھیک ہے۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کیے۔ دیکھیں بیٹا یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے، ترکیب بھی ہے، جو امہات المومنین، مومنین کی مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کو مومنین کی ماں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں والدہ کو، ماں کو، اور اس کی جمع ہے امہات، ٹھیک ہے، امہات المومنین میں سے، یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں تمام امہات المومنین میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے، انہا کا، کہ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کسی نے بیان نہیں کیے۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ دیکھو اسلام پر جب کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، جہاد بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ یعنی ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، مسکراہٹ ہوتی تھی چہرے پہ، ٹھیک ہے، اچھا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے تھے جب ہوتا تھا، ہنستے اور مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے، ٹھیک ہے، یعنی جلد بازی نہیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے تو بعض اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے، 3 دفعہ، تاکہ وہ بات صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ یاد رکھ لے، جو یاد رکھنا چاہتا تھا اسے یاد بھی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آہستہ اس بات کو کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت میں رہے تھے، اور بڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی تربیت میں ہوئے تھے، وہ تربیت یافتہ تھے، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ تھے کہ بڑے چہرہ جو ان کا تھا خوش طبع تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، ٹھیک ہے، اچھی عادات تھی، ٹھیک ہے، اور مہربان طبع تھے، یعنی آپ کی طبیعت میں یعنی جو رحم ہوتا ہے اور مہربان جس طرح کی مہربان کی جو طبیعت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویہ اپناتے تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، ٹھیک ہے۔
کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے، ٹھیک ہے، عیب جو یعنی برائیاں نکالنے والا، تنگ گیر یعنی کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے، تنگیر کہتے ہیں کسی کو تنگ کرنا، تنگ کرنے والا، کسی پر ظلم کرنے والا۔ اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں، بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، ٹھیک ہے، بحث و مباحثہ یعنی کسی بات میں الجھ جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں کرتے تھے اس طرح، اور ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے، بقدر ضرورت جتنی گفتگو کی ضرورت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی گفتگو فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں پڑھنا، یعنی جو فضول بات جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو کام کی بات نہ ہو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کر دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا، کسی اور کے، وہ تو اپنے متعلق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں پر جو تین باتیں کسی اور سے متعلق ہیں، یعنی کسی اور کے بارے میں، ایک تو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرتے تھے، عیب گیری کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کسی میں کوئی اگر خامی موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے اسے ہی کہتے تھے، کسی دوسرے فرد کو نہیں کہتے تھے کہ فلاں میں یہ عیب موجود ہے، یعنی کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی تو میں نہیں رہتے، تو میں کہتے ہیں کھوج میں رہنا، کسی کے اندرونی جو حالات ہیں انہیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کی روٹین کیا ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ اس طرح کے وہ کھوج میں اور تلاش میں اور جستجو میں رہتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں ہمیں پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ کہتے تھے کہ کسی کی جو باتیں پتہ ہیں، اچھی باتیں، انہیں دیکھتے تھے، اور اگر کسی میں کوئی برائی ہوتی تھی تو اسے ہی کہتے تھے، اور دوسرے کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، اور کسی کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے راز رکھی ہیں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے نہیں کہ آپ اپنے بات مکمل نہیں کی اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، اس طرح نہیں ہوتا تھا، پہلے اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض یعنی سخی، نہایت راست گو یعنی سچی بات، صاف بات کہنے والے تھے، نہایت نرم طبع، طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت نرم تھی، اور نہایت خوش صحبت تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت تھی وہ بڑی اچھی صحبت تھی، اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، دفعتاً کہتے ہیں اچانک، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کے سوالات ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں ہم۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں انہوں نے پرورش پائی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، ٹھیک ہے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، یعنی کسی نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ کوئی مدد کر دی یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً اس کا شکریہ ادا کرتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں ہمیں جو اس سبق سے جو پیغام ملا وہ یہی ہے کہ یہ جو خوبیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں، ہم اپنے اندر بھی انہی خوبیوں کو لائیں، ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج ہم نے آپ کی کتاب کا جو پہلا سبق ہے اس کے 2 صفحات ابھی مطالعہ کیے ہیں، یہاں پہ آپ کا ان سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آگے ہم انہی 2 صفحات میں سے جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کی معنی دیکھیں گے، اور اس کے بعد
کچھ ایسے الفاظ ہیں جو واحد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں تو ان کی ہم نے جمع دیکھیں گے، اور جو جمع کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں ان کی واحد. ٹھیک ہے بیٹا. اور اگلی کلاس جب ہماری ہوگی تو اس میں ہم جو اس کا بقیہ حصہ ہے اسے پورا کریں گے. یہ دیکھیں یہ نئے الفاظ ہیں جو اس میں آئے: لیاقت، صلہ رحمی، مقروض، اعانت، ضیافت، خندہ، ٹو میں لگنا، نرم خو، عیب جو، تنگیر، راست گو، پروردہ، فیاض، تناول. آپ دیکھتے ہیں ان کی معنی یہ آپ کے سامنے موجود ہے. لیاقت یہ قابلیت، صلاحیت. صلہ رحمی نیک سلوک کرنا. مقروض قرض دار جس پر یعنی قرض ہو. اعانت یعنی مدد کرنا. ضیافت مہمان نوازی. خندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ وہ جملہ آیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو خندہ مسکراتے اور ہنستے ہوئے آتے تھے، تو یہ ہم معنی الفاظ ہیں. اور اس کے بعد ہے ٹوہ میں لگنا، یعنی کسی کی کھوج میں لگنا، کسی کی ایسی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ جو چھپی ہوئی ہوں. نرم خو نرم مزاج. ٹھیک ہے، نرم خو نرم مزاج یا نرم عادت. عیب جو برائیاں نکالنے والا. تنگیر سخت یعنی زیادتی کرنے والا. راست گو حق اور سچ بات کہنے والا. پروردہ پرورش کیا ہوا یعنی جس کی پرورش کی گئی ہو، پروردہ. فیاض کا لفظ آیا تھا تو فیاض کا مطلب ہوتا ہے سخی. تناول یعنی کھانے کو کہتے ہیں تناول کرنا، کھانا تناول کرنا. اچھا بیٹا یہ سلائیڈ اپنے پاس الفاظ معنی لکھ لیجئے اور یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیے تاکہ آپ اسے اپنی کاپی میں تحریر کر سکیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم. کچھ ایسے الفاظ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ الفاظ واحد آئے ہیں تو ان کی ہم نے جمع بنانی ہے. یہاں پہ واحد لکھے ہوئے آپ کے سامنے، ان کی واحد بنائیے. جو جمع آئے ان کی واحد، اور جو واحد آئے ان کی جمع ہم نے بنائی ہے اس سبق میں. تو اب دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بیٹا، عادت لفظ آیا تھا، اس کی جمع ہے عادات. خلق، اچھا اس کا تلفظ ہے خلق واحد، اور اس کا جو جمع ہے وہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جو لفظ لکھا ہوا وہ خلق لکھا ہوا نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ خلق ہے پیش خے پہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس کی جمع ہے اس پہ الف پہ زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے، اخلاق. خلق کی جمع ہے اخلاق. آخر اس کی جمع ہے اواخر. غریب غربا. معاملہ معاملات. تصنیف تصانیف. وصف اوصاف. نتیجہ نتائج. مطلب مطالب. تعریف تعریفات. ٹھیک ہے بیٹا، یہ الفاظ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دیکھیں دوبارہ میں یہ 2 سلائیڈ آپ کے سامنے اس کی، تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، تصویر بنا لیں اس کی، اور اسے اپنی کاپی میں لکھنا ہے آپ نے الفاظ معنی کو، اور اسی طرح واحد جمع کو بھی. بنا لی بیٹا؟ اب کچھ آپ کے کرنے کے کام ہے. اس سبق کا خلاصہ، ظاہر سی آپ کہیں گے کہ ابھی ہم نے پورا نہیں پڑھا، تو بیٹا آپ اپنی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اس سبق کو پورا پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ نے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی جو کتاب آپ کے سامنے اگر موجود ہے تو اسے کھولیں، اس میں سوال نمبر 1 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 میں کچھ ذیلی سوالات ہیں، الف ب جیم دال، وہ سوالات حل کرنے. تقریباً وہ 5 سوالات ہیں، وہ آپ نے حل کرنے. پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے اپنی کاپی میں، الفاظ معنی لکھ کے، واحد جمع لکھ کے ابھی تک جتنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے. پورا سبق پڑھ لیجئے گا، اور اسی طرح سوال نمبر 1 کے جو ذیلی سوالات ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کتاب اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو کتاب کھولیں، اس میں سوال نمبر 1 کے ذیل میں تقریباً 5 سوالات ہیں، الف ب جیم دال اس طرح سے لکھے ہوئے، تو وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ہم اپنی کلاس آج یہیں تک ختم کرتے ہیں یہیں پہ. اگلی کلاس میں ہم اس کا بقیہ جو حصہ ہے اسے پورا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں.